السلام خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو کہ ہمیں اکانومی، پاکستان کی اکانومی کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر چل کیا رہا ہے. بڑے سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور پرٹیکولرلی بہت سارے لوگ جن کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے لیے بہت خاص مہمان تھے، اور میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ ان کو میں بلاؤں. سائم، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. شکریہ مزمل. سو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ ان کا دوں. انہوں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا ود ورلڈ بینک ان 2004 اف آئی ایم ناٹ رانگ، اینڈ دین اس کے بعد پھر ہی وینٹ آن ٹو ورک فار دا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک فار آلموسٹ اے ڈیکیڈ، اینڈ دین ناؤ ہی از ورکنگ ود دا منسٹری آف فائنانس. تو سر تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ پچھلے 16 سال آپ کے کیسے رہے ہیں اس انڈسٹری کے اندر؟ جی، سو ایک تو بڑی لانگ جرنی رہی ہے. بہت مزہ آیا ہے، بہت سی انٹرسٹنگ اسائنمنٹس کے اوپر کام کیا ہے میں نے. سو جو بہت یادگار مجھے جو لگتی ہیں میموریز اپنی، وہ ایک تو ارتھ کویک جو 2005 میں آیا تھا. اس کے لیے ہم نے ایک ریلیف ایفرٹ کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا ایک ڈیوسٹیٹنگ ارتھ کویک 2005 میں آیا تھا، اینڈ ود ان 1 month، ایک مہینے کے اندر اندر ہم نے ایک گلوبل رسپانس جو ہے ارینج کیا، جس کے تھرو کوئی تقریباً $6 billion انٹرنیشنل کمیونٹی سے آئے. اینڈ وی ور ایبل کہ ہم جو کمیونٹیز افیکٹڈ ہیں ان کو ہم جتنی جلدی امداد پہنچا سکیں ہم نے پہنچائی. اینڈ اسی طرح جو ریکنسٹرکشن ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی تیزی سے ہوئیں. سو ایک تو وہ یادگار میموری ہے. اس کے ساتھ ساتھ دین پھر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک چلا گیا میں. ادھر بھی ہم نے لائک وی ور ورکنگ ود جو ہمارے انٹرنیشنل کلائنٹیل ہے اور جو ہماری ڈومیسٹک مارکیٹس کی کلائنٹیل ہے، دونوں کے ساتھ ہم نے کام کیا. اینڈ اس میں بھی 2-3 بہت میجر ایپیسوڈز ہوئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا 2008 میں ایک میجر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوا تھا پاکستان کے اندر. انفیکٹ گلوبل فائنینشیل کرائسس ہوا تھا. تو اس میں ہم نے اپنے کلائنٹس کو ہیلپ کیا کہ وہ میٹیگیٹ کریں یہ جو رسک ہیں ان کی، اینڈ وی ور ایبل ٹو سیو منی اینڈ ریڈیوس دیئر کاسٹ. سو وہ ایک بڑی اچھی میموری ہے. بٹ جو چیز میں سب سے زیادہ انجوائے کر رہا ہوں آج کل، دیٹ از کہ آئی ایم ٹیچنگ ایٹ IBA. اچھا. سو وہ جو ہے آئی گیٹ ٹو انٹریکٹ ود اسٹوڈنٹس، پیپل آف یور ایج، اینڈ بڑے انٹرسٹنگ ان کے سوال ہوتے ہیں آن دی اکانومی، بیکاز وہ بھی ہیڈ لائنس پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں سے سنتے ہیں باتیں، پریشان ہو رہے ہیں. ایوری باڈی از ویری ورڈ رائٹ ناؤ کہ پتہ نہیں ہمارا فیوچر کیسا ہے. کچھ لوگ بہت خوش بھی ہیں. سو ڈپینڈنگ کہ آپ کس چیز میں انویسٹڈ ہیں. آئی ہوپ کہ آج کی کانورسیشن کے بعد میں بھی ہوپ فل والی سائڈ کے اوپر چلا جاؤں. بٹ نہیں، ڈیفینیٹلی. سو تھوڑا سا بفور وی گیٹ انٹو دیٹ سارٹ آف کانورسیشن، آئی وانٹ ٹو ایکسپلور کہ آپ کیا وجہ تھی کہ آپ اس سائڈ پہ، بیکاز میں آنیسٹلی میں دیکھتا ہوں نمبرز اینڈ دی اکانومی اینڈ اٹس سچ لائک اٹس سو کمپلیکیٹڈ کہ آپ کا یہ انٹرسٹ اس سائڈ پہ کیسے ڈیولپ ہوا تھا when you got into it؟ جی، سو ایک تو میرے بڑے اچھے پروفیسر تھے جب میں پڑھا تھا ان یونیورسٹی. سو آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی آف لنڈن SOAS. تو بڑے اچھے ایک ہمارے پروفیسر تھے. سو انہوں نے جو ہے مجھے کافی انٹرسٹ اس کے اوپر لے کے آیا. انیشلی میں بھی سوچتا تھا کہ یہ کیا ڈیمانڈ سپلائی اور یہ کیا بڑی ڈرائی لگتی ہے نا سائڈ سے، سپلائی کروز، ایوریج کاسٹ کروز، یہ کون پڑھے، کون سمجھے. بٹ ایک دفعہ آپ کو جب چیزیں تھوڑی سی سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں، پھر آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مارکیٹس واقعی اسی طرح بیہیو کرتی ہیں، تو بڑا اٹ بیکمز ویری انٹرسٹنگ. زبردست. اچھا، سو ابھی اس وقت جو آپ کی اسائنمنٹ ہے ود دا منسٹری آف فائنانس، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے، کیونکہ اوبیسلی بیکاز آف دیٹ یو وڈ ہیو ایکسیس ٹو اے لاٹ آف، اور ادر بڑا انٹریکیٹ لیول کا آپ کو پتہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، رائٹ. پیچھے چلیں ہم اخبارات دیکھ کے تو ہاف کوکڈ انفارمیشن ہمیں آتی ہے، ہم کسی کے سنتے بھی ہیں ہاف کوکڈ آتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ویئر از پاکستان اکانومی رائٹ ناؤ ہیڈڈ؟ So that's a very interesting question. So دیکھیں، جب بھی آپ میجر کرتے ہیں کہ کیا پروگریس ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ شروع کہاں سے کر رہے ہیں، رائٹ. سو دیٹ ہیز ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ. اگر آپ شروع کر رہے ہیں کہ آپ کی، اگر فار انسٹنس آپ ایگزامپل لیں کہ آپ کی اکانومی ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس گاڑی پہ آپ نے سفر کرنا ہے اور آپ نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنی ہی خوشحالی آئے گی، اتنی ہی بہتر زندگی ہوگی، اتنی ہی آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، ٹھیک ہے. سو جب آپ کی بٹ اگر آپ کمپیئر کریں کہ بنگلہ دیش، انڈیا، ویٹنام جو آپ کے ساتھ
کمپیٹیٹرز ہیں اسی روڈ پہ چل رہے ہیں. تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں پہ ہیں ایٹ دس اسٹیج اور آپ کہاں پہ ہیں ایٹ دس اسٹیج, اور کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. سو اکانومی جب 2018 میں دس کرنٹ گورنمنٹ کیم ان, پرابلی اٹ واز فیسنگ دا ورسٹ کرائسز جو کہ ہم نے اپنی لائف ٹائم میں دیکھی, اور ہم نے بہت سی کرائسز دیکھی ہیں, رائٹ. ہم نے 2008 کی کرائسز دیکھی, 2013 میں شاید اتنی میجر نہیں تھی, بٹ دیر واز کرائسز جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. بٹ وہ ساری کرائسز آر اسمال ان کمپیریزن ٹو دا کرائسز جو کہ اس گورنمنٹ نے انہیریٹ کیا ہے. اگر آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں کیا ایکچولی تھا اس کرائسس کے اندر, سچویشن کے اندر. جی, سو سب سے سمپلی پٹ کہ آپ کی گاڑی ایک بریک ڈاؤن کر چکی تھی, رائٹ. نہ اس کا انجن ورکنگ آرڈر میں تھا, نہ اس کے ٹائرز ورکنگ آرڈر میں تھے, اینڈ آپ اس گاڑی کو تیز بھگانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم 5% گروتھ کر رہے تھے, تیز آپ ایسی گاڑی جس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو تیز بھگانے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ آبویسلی جو ہوتا ہے کہ بریک ڈاؤن ہوا, اور ایسا بریک ڈاؤن ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ کو سارے میجر پارٹس ریپیئر کرنے کی ضرورت پڑی یا ریپلیس کرنے کی ضرورت پڑی, رائٹ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ $20 بلین کا ہمارا باقی دنیا کے ساتھ ایک خسارہ چل رہا تھا. جو چیزیں ہم باہر بیچتے تھے اور جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے تھے, اس میں $20 بلین کا فرق تھا, ٹھیک ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ہم نے جو قرضے لیے ہوئے تھے وہ ہم نے واپس کرنے تھے, جو کہ تقریباً بنتے ہیں تقریباً $12 بلین کے ایک سال کے اندر. اچھا, ہر سال ہم نے $12 بلین کی قرضے واپس کرنے. 2018 کی میں بات کر رہا ہوں ابھی اسپیسیفکلی, کہ اس وقت کیا سچویشن تھی جب میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا کرائسس, ٹھیک ہے. آپ سو کمبائنڈ $32 بلین کی آپ کو ایک سال میں ضرورت تھی. آپ کے پاس پیسے کتنے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس, ڈالرز کتنے تھے؟ زیرو. You had no money, zero money in your reserves. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس $9 بلین تھے at that stage, but وہ $9 بلین میں سے $8 بلین آپ نے کمرشل بینک سے لیے ہوئے تھے, جو کہ وہ بھی ایک قرضہ ہے جو کہ آپ نے واپس کرنا ہے, جو کہ آپ کے پیسے, میرے پیسے جو ہم نے فورن کرنسی اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے, اس کو وہ دکھا رہے تھے کہ یہ پیسے پڑیں. تو آپ نے $32 بلین ارینج کرنے تھے پہلے سال کے اندر, آپ کے پاس $0 پڑے ہوئے تھے. تو یہ سچویشن تھی جب when the current regime came in, اینڈ جو فیصلے انہوں نے اس کے بعد کیے ہیں they are all basically to یہ جو کرائسس ہے اس کو mitigate کرنے کے لیے. سو کسی طرح یہ $32 بلین ارینج کرنے, آپ نے آگے جا کے یہ جو $20 بلین کا خسارہ ہے اس کو کم کرنا ہے تاکہ اگلے سال آپ کو مزید $30 بلین واپس نہ کرنے پڑیں, رائٹ. اینڈ یہ چیزیں کی انہوں نے تھرو نمبر 1 ایک جو ایکسچینج ریٹ کریکشن کی. ایکسچینج ریٹ کریکشن سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, رائٹ. سو ایک ایڈجسٹر ہوتا ہے یا ایک پرائس جو ہے وہ ہمیشہ ڈیمانڈ سپلائی کی بیسس پہ ڈٹرمن کی جاتی ہے, رائٹ. اور اب جو ہے سینٹرل بینک ہمارا ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ فالو کر رہا ہے, وچ مینس کہ جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی اینڈ جو سپلائی ہوگی اس کی بیسس پہ جو ہے پرائس ڈٹرمن ہوگی کہ ایکسچینج ریٹ ہماری کی کیا ویلیویشن, رائٹ. اور اس کے اوپر لوگ جب آگے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ڈالر بڑھا دیا, گورنمنٹ نے ڈالر, تو وہ پھر اب گورنمنٹ سے ایکچولی آؤٹ ہو چکی ہے, وہ اب پیورلی مارکیٹ یا عام آدمی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ اگر تو حالات اچھے ہیں, اگر اف یو آر پروڈیوسنگ انف اینڈ ایکسپورٹنگ اینڈ دین یو آر امپورٹنگ اسٹف تو وہ سسٹین کرے گا, لیکن اگر آپ کے حالات برے ہو رہے ہیں تو ڈالر مہنگا ہوگا, right. So it's less to do with the government and more to do with how our societies are right now built or our economy is currently working. Well, in effect, جو گورنمنٹ کے پاس ایک پاور تھی ٹو ڈٹرمن دی ایکسچینج ریٹ کہ جی ہم نے $100 کے اوپر رکھنا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا, اس سے زیادہ اگر جو ہے ڈیمانڈ آتی ہے تو گورنمنٹ وہ پیسے جو ہے کہیں سے ریز کرے گی اور مارکیٹ میں سپلائی کرے گی. سو اب اس پالیسی سے ہٹ گئے اور اس کا فائدہ ہمیں اگلے سالوں میں ہوگا, اور وہ اس طرح فائدہ ہوگا کہ دوبارہ سے یہ کرائسس نہیں کھڑا ہوگا. سو جب نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے, نیکسٹ الیکشنز ہوتے ہیں اینڈ یہی پالیسی مینٹین رہتی ہے,
تو ان کو اس لیول کا کرائسس نہیں ملے گا جو اس ریجیم کو ملا ہے. رائٹ. سو اب کہاں ہیں, یہ 2018 کی بات ہے اور کرنٹلی ہم کہاں پہ ہیں. سو دو چیزیں, ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو $20 بلین کا خسارہ تھا وہ اب $3 بلین پہ پچھلے سال آ گیا ہے, اور ابھی جو 6 مہینے اس سال کے گزرے ہیں اس میں سرپلس میں, سو ڈیفیسٹ میں بھی نہیں ہے, اب سرپلس میں. سو جو ہم نے اب باہر کی دنیا کو پیمنٹس کرنی ہے وہ انہوں نے ہمیں زیادہ پیسے دینے ہیں, ہم نے جو دینے وہ کم ہیں, جو انہوں نے دینے وہ زیادہ ہیں. اور اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو ہماری جو امپورٹ ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو گئی ہے, اینڈ سیکنڈلی ہماری ریمیٹنسز بہت تیزی سے بڑھی ہیں پچھلے 2 سالوں میں, جو کہ ایک ویری انٹرسٹنگ فنومینا ہے. اینڈ اٹ شوز کہ کانفیڈنس آف جو اوورسیز پاکستانیز ہے وہ بہتر ہوا ہے, اینڈ وہ زیادہ پیسے پاکستان میں رکھنے کے لیے تیار ہیں ورسز کیپنگ منی ان آف شور یا آؤٹ سائڈ پاکستان. رائٹ. تو سو یہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو کرائسس لیول تھا وہ ایک طرح سے تھم چکا ہے. ٹھیک ہے. اب فوکس جو ہے آگے جا کے ہوگا وہ ہوگا کہ ہم واپس گاڑی سڑک پہ لے کے آئیں. سو اب بیسیکلی ورک شاپ پہ گئی ہوئی تھی گاڑی, اب ورک شاپ سے واپس سڑک پہ تو آ گئی ہے, اب اس کو ایکسیلریٹ کرنے والا اب امپورٹنٹ ہے کہ گاڑی کو ہم جو ہے چلاتے رہیں اور اس طرح چلائیں کہ وہ دوبارہ بریک ڈاؤن نہ ہو. سو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کس اسپیڈ سے گاڑی چلے گی وہ آبویسلی ول بی ڈٹرمنڈ بائی دا جو ہماری اپنی لوکل پروڈکشن کیپیبلٹیز ہیں, کہ ہم کتنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ہم کتنی انویسٹمنٹ لے کے پاکستان میں آ سکتے ہیں. سو ہم اپنی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے کہ ہم ایگریکلچر میں کتنا کراپ اگا سکتے ہیں, ہم ٹیکسٹائل میں کتنا مٹیریل پروڈیوس کر سکتے ہیں, ہم فارماسیوٹیکلز میں کون سے پروڈکٹس ہیں پروڈیوس کر کے جو باقی دنیا میں ہم سیل کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اینڈ ویری انکریجنگ سائن سو فار. ابھی آپ نے لیٹسٹ نمبرز دیکھیں, سو وی آر سینگ کہ جو گروتھ ہے ہماری ایکسپورٹس کی وہ دوبارہ ڈبل ڈیجٹس میں آ چکی ہے, اسپیشلی جو دسمبر کا مہینہ گزرا ہے. سو دس از اے ویری گڈ انڈیکیشن کہ کرائسس کو ہم ایڈریس کر چکے ہیں. گوئنگ فارورڈ چیزیں بہتر ہی ہو سکتی ہیں. ہم یہ جو شاکس ملے ہیں ہمیں, ایک تو مہنگائی کا شاک ملا ہے, رائٹ, جو کہ ایکسچینج ریٹ ڈریون تھا, وہ جو ہے مزید آگے جا کے نظر نہیں آ رہا ہمیں. سیکنڈلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی فیکٹرز تھے وچ از کہ ہمارا ڈیفیسٹس بہت بڑے تھے وہ بھی ریڈیوس ہو گئے. سو انڈیکیشنز آر کہ اگر یہی پالیسی چلتی ہے اینڈ کوئی انفورسین سرکمسٹانسز نہیں ہوتے کہ سیکنڈ ویو آف کووڈ یا چائنا جو چائنا یو ایس ٹریڈ وارز ہیں اس کا کوئی نیگیٹو فال آؤٹ نہیں آتا, تو دین وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ اینڈ آج موڈیز کی رپورٹ بھی آئی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس سال 2021 میں وہ پاکستان کی اکانومی کو دیکھ رہے ہیں 1.5% گروتھ, اور اگلے سال وہ 4.5% کی گروتھ پریڈکٹ کر رہے ہیں فور پاکستان. سو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ ٹریجیکٹری ہماری اکانومی کی جو ہے وہ بہتری کی طرف جاری ہے. اینڈ اوبیسلی اس وقت پاکستان کی جو گروتھ ہے اٹ از آلسو ڈپینڈنٹ آن کہ گلوبلی بھی ایک اسلام پایا ہوا ہے نا کووڈ کی وجہ سے. سو ٹو سے کہ آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک کہ ایون باقی اکانومیز آر فیئرنگ دیٹ ویل ایز ویل اس فائنینشیل سائیکل کے اندر. مزمل بڑا انٹرسٹنگ آپ کا کویشچن ہے. سو جو IMF فوکاسٹ کر رہا ہے اس سال جس میں ہماری 1.5% گروتھ پروجیکٹ کر رہا ہے موڈیز, وہاں پہ انڈیا کی گروتھ از -10%, ٹھیک ہے, -10%. اچھا. US کی تقریباً -4%, اور یورو ایریا جو ہے EU اس میں -7% کے قریب ہے. سو ان سب اکانومیز جو ہیں وہ کانٹریکٹ کر رہی ہیں, شرنک ہو رہی ہیں. ہماری اکانومی نے پچھلے سال شرنک کیا ہے بٹ بہت مائنر نمبر, سو لیس دین 0.5% آف GDP. اور اگر ہم اس سال 1.5% بھی گرو کرتے ہیں وچ مینس کہ وی آر بیٹر آف دین وی ور لاسٹ ایئر.
Yeah, and we're definitely better off than a lot of other economies right now, جو کہ اس وقت اگر comparative relative scale کے اوپر they were not able to perform as well. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ایک کرائسس سچویشن تھی، اینڈ اس کرائسس سچویشن سے ایٹ لیسٹ واٹ وی کین ناؤ بی سارٹ آف شور آف از کہ ہم اسٹیبلٹی کی طرف اب آ گئے ہیں. سو پہلے 2 سال تو یہ تھا نا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو کھانا فوڈ انفلیشن چل رہی ہے. Now we're stable, that's great. But then what are the focus areas? Like what are we looking at? کیا ہم بس کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسٹیبل ہو گئے ہیں بس گاڑی چل رہی ہے، یا کیا ہم we're also looking at جس طرح ہم نے فار ایگزامپل دیکھا کہ کنسٹرکشن کو ایک پرٹیکولر ایک اسپیس دی گئی جس کے اندر جو ہے وہ یس دیٹ از اور اس میں گروتھ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے سیمنٹ سیلس کے تھرو، بٹ اسی کے ساتھ ساتھ لاٹ آف کرٹیسزم ٹوورڈس کہ جی اس میں بلیک منی از کمنگ ان ٹو دا اکانومی. اس کے پیچھے بھی کوئی تھاٹ ہے کہ آر وی ناؤ برنگنگ دی انٹائر اکانومی انڈر اے سسٹم، ہم اس کو جو ہے وہ اب ایک جس کہتے ہیں نا ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا نظام کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں. میں پرائم منسٹر کی دیکھ رہا تھا اس دن اسپیچ، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکس پیئرز 2.5 ملین ہیں اور 30 to 35 ملین مڈل کلاس پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں جن کو نیٹ میں لایا جا سکتا ہے لیکن ہم نہیں لا پاتے ہیں. تو یہ کیا ہے، لائک آر وی لوکنگ ایٹ آل آف دیز تھنگز اینڈ فگرنگ آؤٹ سولوشنز فار دیٹ ایز ویل؟ جی سو ویری انٹرسٹنگ کویشچن. پہلا کویشچن آپ کا یہ ہے کہ کیا اسٹیبلائز ہو چکی ہے اکانومی اینڈ آگے اسی طرح چلے گا کہ کچھ کر رہی ہے گورنمنٹ ٹو ایکسلریٹ جو ہماری اسپیڈ ہے. رائٹ سو اس پہ اگر آپ دیکھیں تو مارچ کے اندر ایز سون ایز لاک ڈاؤنز ور اناؤنس، اس کے ایک ہفتے کے بعد گورنمنٹ نے ایک اسٹیمولس پیکیج اناؤنس کیا، right, which has been acknowledged by the IMF and the donor other agencies کہ it has been very very effective. Right. تو اس کے اندر جو موٹی موٹی چیزیں ہیں that are very important to understand is کہ نمبر 1 کہ 15 ملین لوگوں کو کیش اسسٹنس پرووائڈ کی گئی ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سال کے اندر اینڈ ود ان دس واز ڈن بٹوین مارچ سے لے کے جولائی تک 60 to 90 days کے اندر 15 ملین لوگوں کو آپ نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہاتھ میں جا کے کیش پکڑایا ہے، رائٹ، جس کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. انفیکٹ ایوری بڈی ایکنالجز کہ بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، نہ آپ کی ریلیجیس افینٹی یا آپ کی کس ایریا سے آپ ہیں اس کی وجہ سے یا آپ کی پولیٹیکل انکلینیشن. The biggest number of beneficiaries were from Sindh which were not part of the federal government as well. So یہ آپ دیکھیں یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس سے اکانومی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو جب 15 ملین لوگ خرچہ کرتے ہیں اس اکانومی کے اندر تو ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے، رائٹ. سو ڈیمانڈ ہوگی فار بیسک فوڈ آئٹمس، فار ہاؤس ہولڈ آئٹمس، آپ کی جو فیول اینڈ ہیٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے. تو یہ پیسہ آگے پھر اس کا ملٹی پلائر آتا ہے. سو ہر 1 روپے جو کہ اسپینڈ ہوتا ہے ہماری اکانومی میں، اس سے 3 یا 4 روپے کی ورتھ آف گڈس اینڈ سروسز خریدی جاتی ہیں اینڈ بیچی جاتی ہیں، رائٹ. سو سب سے پہلے تو یہ ہوا اینڈ اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہے. دا ریزن کہ ہم ریکور کر رہے ہیں باقی کنٹریز نہیں کر رہی، شاید اس کا سب سے بڑا فیکٹر ایک یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیش جو ہے پرووائڈ کیا. پھر سیکنڈلی انہوں نے بزنسز کے لیے ایک پیکیج دیا جس میں ان کے 3 مہینے کے جو پاور بلز ہیں ان کو جو ہے اس کے ایکویولنٹ پیسے جو ہے دیے گئے تھرو دا پاور بلز، رائٹ. سو ان کو ایک طرح سے وہ سیونگ دی گئی. اور میرے پاس جو نمبرز ہیں 1.6 ملین بزنسز کے لونز جو ہے وہ 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیے گئے آن سافٹر ٹرمز، کہ جس پرائس پہ انہوں نے وہ قرضے لیے ہوئے تھے اس کو ایک تو 1 سال کے لیے بڑھایا ہے، اور وہ جو 1 سال بڑھا ہے اس پہ ان کو کم انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا ورسز جو پریویسلی پے کر رہے تھے، رائٹ. پھر اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً 2500 اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں جن کو پے رول اسسٹنس دی ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ نے اپنے ورکرز کو آن ٹائم سیلری پے کرنی ہے، آپ کسی کو لے آف نہیں کریں گے، رائٹ. سو اس کے لیے بھی تقریباً آلموسٹ 300 بلین روپیز کے قریب اسپینڈ کیے ہیں.
سو دیز ور میجرز جو کہ بالکل ایز سون ایز دا کرائسس ہٹ اس فوراً امپلیمنٹ کیے گئے، اینڈ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا برا حال نہیں ہوا ہماری اکانومی کا ورسز جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں باقی کنٹریز کا اینڈ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں ان کا. اینڈ دا تھرڈ پارٹ از کہ گورنمنٹ نے اپنی اسپینڈنگ بڑھا دی. سو جو PSTP ہے وچ از واٹ دا پلاننگ منسٹری ڈز، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ایکسلریشن آئی ہے. اب دس از انویسٹمنٹ اسپینڈنگ بائی دا گورنمنٹ، اور اس کا کیا کدھر استعمال کیا جا رہا ہے. 3 نئے ڈیمز، فرسٹ ٹائم ایور ان آر ہسٹری 3 نئے ڈیمز کے اوپر کام شروع کیا گیا، جس کے ایک تو شارٹ ٹرم پازیٹیو امپیکٹ ہے، ملٹی پلائر آتا ہے جب آپ کرتے ہیں، اس میں لوگ بھی زیادہ آپ یوز کرتے ہیں کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے لیے، امپلائمنٹ کریٹ کرتے ہیں، سیمنٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اینڈ لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں اس کے، بیکاز اس سے آپ کی جو واٹر اویلیبلٹی ہے وہ انہانس ہوگی، آپ کے پاس سستی بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کی جائے گی. سو اس سے بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کو ایک بوسٹ ملا ہے، اینڈ دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ سلائٹلی بیٹر دین واٹ ادر کنٹریز آر ڈوئنگ. آن یور سیکنڈ کویشچن کہ جی کہ کیا کنسٹرکشن پیکیج واز دس لائک اے ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی اور واز اٹ ناٹ، تو جو ہم دیکھتے ہیں ڈیٹا اس میں نظر آتا ہے کہ سب سے لیبر انٹینسو انڈسٹری گلوبلی، ناٹ جسٹ پاکستان، از دی کنسٹرکشن انڈسٹری. رائٹ. سو فار ایچ یونٹ آف ہاؤسنگ دیٹ یو کریٹ تقریباً 2 لوگ ایڈیشنل امپلائڈ ہوتے ہیں، رائٹ، اینڈ وہ ڈائریکٹ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں امپلائمنٹ آتی ہے، اینڈ دین دیر آر 40 انڈسٹریز جو کہ لنکڈ ہیں ود دی کنسٹرکشن سیکٹر، رائٹ. سو ان کے اندر بھی جو ہے جاب کریشن کی جاتی ہے. سو فرام دیٹ پرسپیکٹیو آئی تھنک بڑا ایک ٹائملی اینڈ ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اینڈ اف یو ریکال کہ بفور کمنگ ان ٹو گورنمنٹ دس واز ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ سلوگنز جو کہ ریز کیا گیا تھا کہ جی 5 ملین ہاؤسنگ یونٹس گھر بنائیں گے، رائٹ. وہ سوچ سمجھ کے ہی کیا تھا، بیکاز آئی تھنک دا پالیسی میکرز ریئلائزڈ کہ اگر جابس کریٹ کرنی ہے تو سب سے جو امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں دوز آر ایگریکلچر، دوز آر کنسٹرکشن اینڈ ادر جو آپ کے لیبر انٹینسو انڈسٹریز ہیں جو کہ PSTP گورنمنٹ اسپینڈنگ کے ساتھ لنکڈ ہے. رائٹ. تو بڑی اچھی ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہے. اس کا امپیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی جو یہ سال گزر چکا ہے تقریباً 300 بلین روپیز کی ایڈیشنل اسپینڈنگ کی گئی ہے، رائٹ. دیر آر اباؤٹ آلموسٹ 150 پروجیکٹس جو کہ اس اسکیم کے تھرو آ رہے ہیں. اینڈ اس سے جو ہے صبح آپ سوچیں کہ اگر آپ 1 ملین ہاؤسز اگر کنسٹرکٹ کرتے ہیں اگلے 3 سال میں، رائٹ، تو اس سے تقریباً گیون جو ایوریج ہے تقریباً 2 ملین جابس، additional jobs can be created as a result. Right. تو اس سینس میں بڑی ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہے. اٹ از دا موسٹ کمپریہنسو کنسٹرکشن اینڈ ہاؤسنگ ریلیٹڈ پالیسی جو ہم لے کے آئے ہیں. سو پچھلے سال 300 بلین کی تھی. 2021 کے اندر آئی تھنک دیر ایسٹیمیٹ از کہ 1.5 ٹریلین روپیز کی اسپینڈنگ کی جائے گی ان دی کنسٹرکشن سیکٹر. Right. اینڈ اس سے بہت ایک تو جاب اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں گی، اینڈ اس سے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ کی جو شارٹیج ہے ہاؤسنگ کی. اب ریممبر مڈل کلاس لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ از افورڈیبل ہاؤسنگ، رائٹ. جو نوکری پیشہ لوگ ہیں آپ جیسے میرے جیسے، ہم اپنی سیلری کا بہت بڑا حصہ پے کرتے ہیں رینٹس کے اندر، رائٹ. اور وہ رینٹس انفلیٹیڈ ہیں بیکاز ایک شارٹیج ہے ہاؤسنگ کی جو کہ ایکسپیکٹیڈ ہے تقریباً 10 ملین شارٹیج ہے ہاؤسنگ کی. سو یہ ایک ریئل پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے. جتنے ہاؤسنگ یونٹس زیادہ آئیں گے اتنا ہی فائدہ جو ہماری اسپیشلی دا مڈل کلاس پاپولیشن ہے اس کو ہوگا، کیونکہ ان کی جو رینٹس ہیں وہ مزید نہیں بڑھیں گے. کچھ ایریاز میں ہو سکتا ہے گرنا بھی شروع ہو جائیں، اینڈ سو اس سے بھی فائدہ ہوگا لوگوں کو.
Right, اینڈ makes a آپ lot of کا جو sense. تیسرا جو کویشچن تیسرا کویشچن ہے بیسیکلی کہ آپ کیا اکانومی جو ہے ہماری وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سسٹم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلا تو یہی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آبویسلی آئی تھنک پاپولر اوپینین یہی ہے کہ زیادہ تر سسٹم میں نہیں ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ میں کنیکٹ کروں گا کہ صرف 2.5 ملین کا ہم سنتے ہیں کہ جی ٹیکس ریٹرن فائل ہوئے. اور پھر اس میں جو لوگ جو نوکری پیشہ آدمی ہے نا جو دیتا ہے ٹیکس, وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اچھا تو یعنی کہ آئی ایم لائک 1% پاکستانی جو ٹیکس دے رہا ہے اور باقی 99% جو ہے وہ پارٹی کر رہا ہے میرے ٹیکس کے پیسے پہ. تو ہاؤ ڈو یو سارٹ آف کنٹیکچولائز دیٹ؟ بڑا دکھ ہوتا ہے بینگ اے ٹیکس پیئر. میں یہ سینٹیمنٹ شیئر کرتا ہوں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کی سیلری سے ہی ٹیکس کٹ جاتا ہے اینڈ باقی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں پے کر رہے. سو بڑی تکلیف ہوتی ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک طرح سے ڈسپرپورشنیٹ برڈن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگوں کے اوپر ہے یا چند انڈسٹریز کے اوپر ہے, جبکہ باقی سیکٹرز شاید زیادہ انجوائے کر رہے ہیں رعایت جو ان کو ملی ہوئی ہے. سو 2.4 ملین از جو آپ کے فائلرز ہیں, رائٹ. سو انکم ٹیکس پیئرز تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں اس پہ آپ ٹیکس تو پے کرتے ہیں, رائٹ. ایون آپ ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں اس پہ بھی GST آپ پے تو کرتے ہیں, رائٹ. سو اسے ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ یس ہماری جو ایریاز جو گیپس ہیں, کرنٹلی اس سال 5 ٹریلین روپے کا ٹارگیٹ ہے FPR کا, جبکہ جو اسٹڈیز انڈیپینڈنٹ اسٹڈیز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم 8 ٹریلین روپیز تک ریز کر سکتے ہیں, رائٹ. تو اس کو ایڈریس کرنے کی شدید ضرورت ہے. کیا گورنمنٹ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ تو میں آپ کو کچھ موٹی چیزیں بتاتا ہوں. سو نمبر 1 از کہ انہوں نے جو آپ کا پاکستان سنگل ونڈو ایک آپریشن ہے وہ لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں. دیر آر سم ڈیلیز بٹ ہوپ فلی بائی دا نیکسٹ فسکل ایئر جولائی میں دس شوڈ بی لانچ. سو یہ کیا ہوگا کہ جو آپ کی کسٹمز کی اسٹیج ہے وہاں پہ آپ کو کسی آفیسر کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, ٹھیک ہے. ایوری تھنگ ول بی آٹومیٹیڈ اینڈ ٹو اینڈ. سارے ڈاکیومنٹس جو آپ نے جمع کرانے وہ بھی آپ آن لائن جمع کریں گے, جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے وہ بھی آپ آن لائن کریں گے, اینڈ جو ویلیویشن ہے آف یور گڈس اینڈ سروسز جو آپ امپورٹ کریں یا آپ باہر بھیج رہے ہیں وہ بھی چیزیں آن لائن ہوں گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو انڈر ڈیکلیریشن ہو رہی ہے, انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے ایٹ دا کسٹم اسٹیج وچ از اے میجر سورس آف ریونیو لیک, رائٹ, اس کو آپ بائی پاس کریں. سو اب آپ ہیومن انٹریکشن کو کم کریں, آپ پورا سسٹم آٹومیٹیڈ ایک لے کے آ رہے ہیں. اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوگا, جو ٹائم لگتا ہے لوگوں کو کہ اپنے وہ چیزیں پورٹ سے نکال سکیں وہ بھی کم ہوگا, اینڈ ٹرانسپیرنسی آئے گی سسٹم کے اندر. سو دس از اے میجر گیپ جس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں تھرو ٹیکنالوجی. سیکنڈلی جو سب سے بڑا گیپ ہے ہمارا وہ ریٹیل سیکٹر میں ہے, رائٹ. سو ریٹیل سیکٹر کی کنٹریبیوشن ٹو یور GDP تقریباً 20% کے قریب ہے, جبکہ اس کا ٹیکس میں جو آپ کا پورشن ہے وہ صرف 1% ہے. تو that's really weird because again آپ نے کہا ٹوتھ پیسٹ پہ بھی ٹیکس جا رہا ہے. literally I mean anything and everything that I think of اس کے اوپر ٹیکس تو کہیں نہ کہیں کٹ رہا ہے, بٹ وہ ٹیکس کے گورنمنٹ کے پاس نہیں پہنچ رہا, یا how is that gap happening؟ جی ایگزیکٹلی. سو لیک اسی کو کہتے ہیں کہ کسٹمر شاید پے کر رہا ہے, اچھا, بٹ پیسے جو ہے وہ FPR یا ایٹ لیسٹ نیشنل کٹی کے اندر نہیں پہنچ رہے, رائٹ. سو یہ سب سے ون آف دا بگیسٹ ایریاز جہاں پہ ہم ٹیکس ایویژن دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پچھلے سال گورنمنٹ نے پوائنٹ آف سیل انٹروڈیوس کیا, رائٹ. سو تقریباً کوئی جو آپ کے بڑے 1000 بڑے آؤٹلیٹس جو ہیں ریٹیل آؤٹلیٹس ان کے ساتھ اگریمنٹ ہوئی ہے. انہوں نے آٹومیٹیڈ پوائنٹ آف سیلز امپلیمنٹ کیے ہیں اپنی آؤٹلیٹس کے اندر.
تو اس سے کیا ہوگا, جو ڈیٹا ہے, جو ایکچوئل سیلز ہو رہی ہیں, اس کا ڈیٹا بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ریئل ٹائم میں ایف بی آر کے پاس آ رہا ہے. سو اف آئی کین ایکسپلین دیٹ ٹو دا ویور ایز ویل کہ پوائنٹ آف سیل سے مراد یہ ہے کہ جو وہاں پر بندہ کھڑا ہے, جو اس آپ کا بار کوڈ کے اوپر اسکین کرتا ہے اور اسکین کر کے اپنی مشین پہ ڈال کے آپ کو بل بتاتا ہے, وہ ریئل ٹائم کے اوپر اس وقت اسکیننگ کے وقت اسی وقت جو جی ایس ٹی لکھا آ رہا ہے وہ ایف بی آر کو بھی جا رہا ہے, تاکہ آپ ٹریکنگ کر سکیں, بجائے اس کے کہ جی وہ آخر میں پرچیاں نکلی ہیں اور پھر وہ جائیں گے اسٹور کے پاس پرچیاں دیکھیں گے اور پھر اس میں پرچیوں میں آپ ہیرا پھیری کر سکتے ہیں افیکٹولی. بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. سو اس سے بھی ہمیں امید ہے کہ ٹیکس ایویژن کم ہونا شروع ہوگی اینڈ اس سے ہماری کلیکشن میں اضافہ ہوگا. ایک دو اور جو امپورٹنٹ انیشیٹیوز ہیں, ریسٹورینٹس پہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جی ایس ٹی 5% کیا ہوا ہے ایکسپیریمنٹل طور پہ, کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو پے کریں گے تو آپ کو 5% جی ایس ٹی چارج ہوگا انسٹیڈ آف 17%, جو کہ جنرلی اپلیکیبل ہے. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے ریسٹورینٹس کارڈ ہی نہیں لیتے, رائٹ, کیونکہ وہ 17% چارج کر کے پھر وہ اپنی انفارچونیٹلی. سو بٹ یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے اینڈ ہوپ فلی اس کی انفورسمنٹ جب بہتر ہوگی تو سو ڈائریکشنلی گورنمنٹ یہ کرنا چاہ رہی ہے. وہ ایک تو آٹومیٹڈ پروسیسز کے تھرو سب چیزیں کرنا چاہ رہی ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ جو اماؤنٹ آف ٹائم ہم اسپینڈ کرتے ہیں کہ ہم ادھر ٹیکس ریٹرنز بھریں اور جو ایک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو کم کیا جائے, سمپلیفیکیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اینڈ دے وانٹ ٹو ایونچولی ٹیکس ریٹ کو کم کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ, بیکاز دیٹس جو اکنامکس جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب پرائس کم ہوگی تو آٹومیٹکلی جو کمپلائنس ہے, جو پیپل ولنگ ٹو پے ٹیکسز, وہ بڑھ جائے گا. رائٹ. سو ایونچولی آئی تھنک گورنمنٹ چاہتی یہ ہے کہ وہ ٹیکس ریٹس کو جو جنرل پبلک پہ لگتے ہیں ان کو کم کرے. رائٹ, بٹ آبویسلی اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے فنڈامنٹلس تو صحیح کرنے ہوں گے, سیکیور کرنے ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ راست ابھی لانچ ہوا ہے ریسنٹلی, ڈو یو ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف وٹ دیٹ از, بیکاز ہم بیسک تو سن رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اٹس ڈیجیٹل, بڑی کنفیوژن ہے مارکیٹ میں. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پلیٹ فارم لانچ ہو گیا, کوئی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی پے پیل آ گیا. جو انڈر لائن ٹیکنالوجی ہے اینڈ واٹ اٹ ریپرزینٹس, اینڈ اسی سے میں سوال ایک دوسرا کامنٹ کہہ لیں, سوال کہہ لیں, میں لنک کروں گا کہ پاکستان میں چلیں بینکنگ کا تو آئی انڈرسٹینڈ کہ وی ڈونٹ ہیو انف بینکس بیکاز کے وائی سی اتنا ڈیفیکلٹ ہے. بینک اکاؤنٹ کھولتے جو آپ کو کمپلائنس اینڈ ایف اے ٹی ایف اینڈ آل آف دوز تھنگس کی وجہ سے پاکستانی پبلک اتنے آرام سے بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی, اینڈ دین بائی پراکسی ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ دیر آر ناؤ نیو اینڈ انوویٹو ویز جس کے تھرو آپ ڈیجیٹائزڈ پیمنٹس کی طرف جا سکتے ہیں. ہم نے دیکھا انڈیا نے کیا, ہم نے دیکھا چائنا نے بہت اگریسولی کیا. اور جب پیمنٹس ڈیجیٹل آپ کی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آٹومیٹیکلی ٹریکنگ بھی ایزی ہو جاتی ہے, آٹومیٹیکلی ایک نمبر کرنچنگ, ڈیٹا, وہ سارا کچھ بڑا ایک ایزی ہو کر, اور آٹومیٹیکلی اس کی وجہ سے پھر جو آپ یوز کیسز بنا سکتے ہیں کہ اس ڈیٹا کی بیسس کے اوپر میں پروجیکشنز نکالوں یا میں اپنے فنڈامنٹلس کو ٹھیک کروں. تو وائی ڈونٹ وی ہیو دیٹ ان پاکستان, اینڈ از پوٹینشلی راست the first step towards that end goal? Yes, I think بڑا ایک significant step ہے, اینڈ significant اس لیے ہے بیکاز اٹ allows کہ different platforms کے تھرو آپ پیمنٹ اپنی روٹ کر سکیں towards your end destination. So اگر آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے موبائل فون سے ایزی پیسہ سے towards سے UBL بینک, رائٹ, تھرو دس پلیٹفارم آپ کر سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. کرنٹلی اگر آپ UBL سے ایزی پیسہ پہ پیسے ٹرانسفر کرنا چاہیں تو وہ ڈیجیٹلی پاسبل نہیں ہے. اچھا, رائٹ, آپ کو کسی وینڈر کے پاس جانا پڑے گا, وہ آپ کو ایزی لوڈ آپ کے موبائل پہ لوڈ کر کے دے گا, اینڈ وہاں سے پھر آپ آگے پیسے ٹرانسفر کریں گے. رائٹ, سو اب ود دس ٹیکنالوجی, ود دس پلیٹفارم جو کہ لانچ کیا ہے, آپ کا UBL بینک اینڈ جو ایزی پیسہ ہے وہ پیچھے سے ان کی ایک انٹر لنکیج ہو گئی ہے. سو دے کین ناؤ ریڈ اینڈ ٹرانسفر ڈیٹا اینڈ ٹرانسفر منی ایٹ ریئل ٹائم کے اندر. سو ایک طرح سے آپ کی ایک جو روڈ بلاکس تھیں ٹورڈز ایکسیپٹینس آف ڈیجیٹل پیمنٹس, رائٹ, کہ آپ جاز موبائل کے تھرو یو کانٹ پے ایزی پیسہ, یا اگر آپ نے ایک بینک سے دوسرے بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنے
تو اس کے لیے بھی ذرا پروسیس از سلائٹلی کمپلیکیٹڈ. تو اس کو اب ایز کیا ہے. از دس دی اینڈ ڈیسٹینیشن؟ نو. آئی مین یہ ایک اس پلیٹ فارم کے تھرو ہوپ فلی آل دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وہ آپس میں انٹر لنک ہو جائیں گے, وچ میکس اٹ ایزیئر کہ ہم ایک پلیٹ فارم کے تھرو ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز میں پیمنٹ کر سکیں. بٹ اس کے لیے ابھی اپلیکیشنز بنی ہیں. رائٹ. سو ابھی جو فائنل اینڈ کنزیومر اپلیکیشنز ہیں وہ ڈیولپ ہونی ہیں. اینڈ آبویسلی جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں مارکیٹ میں انہوں نے اپنی کیپیبلٹیز بہت سگنیفیکنٹلی انہانس کرنی ہے. کنزیومر ایکسپیرینس کو بہتر کرنا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی کنٹریز ہیں, اگر کینیا کی ایگزامپل ہم لیں تو 50% آف آل پیمنٹس آپ موبائل فون کے تھرو کرتے ہیں. سو ایم پیسا کے نام سے بہت ایک سکسیزفل اسٹوری ہے. سو یو نو یو یوز سو یور فون بیکمز یور والیٹ. رائٹ. اٹ بیکمز یور بینک اکاؤنٹ. اسی کے تھرو آپ نے کسی کو پے کرنا ہے, آپ نے پیسے ریسیو کرنے ہیں. ایوری تھنگ کین بی ڈن تھرو یور فون. اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ کس بینک میں پڑیں, ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے پیمنٹ کس کو کرنی ہے. ایوری تھنگ بیکمز انٹر لنکڈ. سو اب آئی تھنک یہ تھرو دس ایپلیکیشن راست تو یہ ایک انفراسٹرکچر ریڈی ہو گیا ہے یا ہو جائے گا ود ان دا نیکسٹ 6 months. اینڈ اس کی وجہ سے جو ہے آگے جا کے بہت آسانی ہوگی سب کے لیے. زبردست. اچھا, سو وی انڈرسٹینڈ کہ اکانومی پاکستانی اکانومی میں تھوڑی سی مجھے اب ڈائریکشن کی سمجھ آ گئی ہے کہ جس طرف لے جانا چاہ رہی ہے کرنٹ گورنمنٹ. میں تھوڑا سا اب پاکستان سے باہر نکلوں گا. یو نو وین ویر لوکنگ ایٹ پرٹیکولرلی پوسٹ کووڈ کا ٹائم, اینڈ ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ اوور آل گلوبلی جو ایک نظام چل رہا تھا جس میں یو نو یو ہیڈ America as the largest economy in the world, and you had Europe as well, جو کہ ایک بڑی ایک سائزیبل اکانومی تھی, اور پھر چائنا جو تھا وہ آپ کی ورلڈ فیکٹری بنا ہوا تھا, اینڈ ایک سسٹم چل رہا تھا اور اس کے اراؤنڈ گھومی جا رہی تھی دنیا. پچھلے 2 سالوں کے اندر یا پچھلے پرابلی 5 سالوں ٹرمپ صاحب کے ٹائم کے تھرو آؤٹ بڑا وہ اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے, اور سمجھ نہیں آیا کہ کس طرف جا رہے. ٹریڈ وار ادھر اسٹارٹ ہو گئی, یو نو, اینڈ اب جب ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایون انڈیا چائنا کے درمیان جو ہیں وہ ان کی ایپس بلاک کر رہے ہیں, بڑا ایک سارٹ آف رینڈم ہو گیا ہے گلوبل فائنینشیل سسٹم جو ہے نا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کووڈ کے ٹائم پہ پرٹیکولرلی ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان نے ہینڈ آؤٹس دیے اسی طریقے سے یورپ نے بھی دیے, US نے بھی دیے, اور کنٹینیوسلی وہ دے رہے ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ ول ہیو این امپیکٹ ان دا لانگ ٹرم, جب ان کی چلیں آج تو ڈیمانڈ کی گری ہوئی ہے لیکن کیش فلو تو مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ جب مارکیٹس واپس ڈیمانڈ نارملائز ہوگی تو اس جو ایکسیس کیش فلو ہے وہ سم سارٹ آف انفلیشن کی طرف جائے گا یا ان کی اکانومی کو کوئی ہٹ پڑے گی؟ پہلا تو اس پہ. دوسرا یہ کہ جو اسٹاک مارکیٹ اور بٹ کوائن اس وقت چڑھ رہا ہے کریزی, جسے کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ ایسا کہہ رہے ہو مائی گاڈ بٹ کوائن میں انویسٹ کر دو ملینئر بن جاؤ گے. ڈو یو تھنک دیٹ اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے, یا یہ اس وقت اگین وہ جو پیسہ مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا تھا وہ پارک ہو رہا ہے آ کر؟ ویری انٹرسٹنگ کویشچن. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا گلوبل اکانومی. رائٹ. تو بڑے ان یوزول سرکمسٹانسز ہیں. رائٹ. سو اگر ہم دیکھتے ہیں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس کی انوائرمنٹ ہے. سو اگر آپ پیسے اپنے بینک میں رکھتے ہیں تو یو آر گیٹنگ 0 اور ایون نیگیٹو ریٹرنس. رائٹ. اسی طرح گورنمنٹ بانڈس کے اوپر نیگیٹو ریٹرنز ہیں. سو یورو ایریا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرمن بانڈس کے اوپر آپ کو -5% ییلڈ مل رہی ہے. سو لوگ پھر بھی پیسے دے رہے ہیں ٹو دا گورنمنٹ آف جرمنی یا ٹو دا یورپین سینٹرل بینک. اینڈ دی آئیڈیا از کہ دے آر ولنگ ٹو ٹیک -0.5% ییلڈ, مطلب لیس منی جب وہ ودرا کریں گے, بیکاز دے وانٹ شیورٹی اینڈ دے وانٹ کہ کوئی لکوڈ ایسٹس ہیں جہاں پہ ہم پیسے پارک کر سکیں. رائٹ. رائٹ. سو بڑی یہ سسٹینیبل نہیں ہے. رائٹ. تو یہ جو سچویشن ہے جس میں ایک تو بلیک سوان ایونٹ ہوا ہے لائک کووڈ, جس کی وجہ سے ایک ویلتھ ڈسٹرکشن ہوئی ہے, especially for the low income and the middle income households. Job losses are very, very significant. اس کا سیکنڈ اینڈ تھرڈ راؤنڈ امپیکٹ ول بی ویری سیویئر. سو یہ اکانومیز بہت جلدی ریکور نہیں کریں گی, اینڈ یہ انٹرسٹ ریٹس بھی فار اے ویری لانگ ٹائم پرابلی 0 یا نیگیٹو کی
رینج میں رہیں گے. Right. اینڈ اٹ کوڈ potentially lead to inflation, but inflation آئے گی جب asset prices بڑھنا شروع ہوں. At this point ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ commodity prices میں oil چڑھ رہا ہے, coal prices بھی چڑھنا شروع ہوئی ہیں. So some amount of inflation ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح stock prices are also an asset class. So ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ stock markets are rallying. Right. بٹ یہ کیا سسٹینیبل ہے؟ اونلی ٹل دا پوائنٹ جہاں تک سینٹرل بینک ایک تو ریٹ زیرو رکھے گا, اینڈ جب تک وہ یہ پیسے جو کوانٹیٹیو ایزنگ ہم کہتے ہیں وہ فری منی سپلائی کرتا رہے گا. ایز سون ایز دیٹ پلگ از ٹیکن اوے تو وی ول سی میجر کریکشنس بوتھ ان دا اسٹاک مارکیٹ ایز فار ایز دی ادر مارکیٹس. ہاؤسنگ مارکیٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کریکشن. سو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ایٹ سم اسٹیج جا کے یہ پلگ نکالنا پڑے گا سینٹرل بینکس کو, اور وہ جب نکالیں گے تو کافی کریکشن آئے گی مارکیٹ کے اندر. Right. اب آن یور سیکنڈ کویسچن وچ از آن اسٹاک مارکیٹ اینڈ دا بٹ کوائن. Right. تو سو اسٹاک مارکیٹ کی تو مجھے سمجھ آتی ہے, رائٹ, بیکاز اٹ از بیکڈ بائی ریئل اینٹیز اینڈ دیئر فائنینشیل پرفارمنس. رائٹ. سو وی نو کہ اگر ایک سیمنٹ کمپنی ہے, اس کی سیلز 60% بڑھ جائیں گی تو آٹومیٹکلی جو پے آؤٹ کرے گی, جو ان کے پروفٹس بڑھیں گے تو پے آؤٹ کرے گی, وہ بھی بڑھے گا. سو اٹ میکس سینس کہ اسٹاک پرائسز چڑھ رہی ہیں گلوبلی, ناٹ جسٹ پاکستان میں. بٹ بٹ کوائن از رسکی. آئی ڈو ناٹ انویسٹ ان بٹ کوائن اینڈ آئی ایم ویری کنسرنڈ کہ جو لوگ کر رہے ہیں انویسٹ اس کے اندر, تو یس یہ ببلز آتے ہیں کہ پرائسز شوٹ اپ فرام $2,000 to $40,000. Yes, but they also come crashing down at the same pace. So, it is very hard to gauge the fundamentals. کسی بھی asset class کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے it is important to understand fundamentals. Right? آپ ڈالر assets میں انویسٹ کرتے ہیں بیسڈ آن دا اسٹرینتھ آف دا US ٹریجری کہ وہ اپنے ڈالر کو سسٹین کر سکتی ہے کہ نہیں, ان کے پاس گولڈ ریزروس کتنے ہیں. رائٹ. سو ایوری کرنسی از بیکڈ بائی دا سینٹرل بینکس اینڈ دیٹ از بیکڈ اپ بائی ڈپینڈنگ آن دیئر ایسیٹس, جو کہ اسپیشلی دا گولڈ ہولڈنگ جو کہ سینٹرل بینکس مینٹین کرتے ہیں. بٹ کوائن از اے کرنسی, رائٹ, جس کے کوئی بیکر نہیں ہے. نو سینٹرل بینک آف دا ورلڈ ول انٹروین اگر یہ زیرو پہ آ جائے کل, ٹھیک ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اینڈ اٹ از ناٹ بیکڈ اپ بائی اینی فنڈامنٹل. سو آئی ریمین ویری کنسرنڈ اینڈ آئی ہیو سین یہ ببلز. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ایک انٹرسٹ آیا بٹ کوائن کے اندر فالوئنگ دی 2008 فائنینشیل کرائسس کے جب بھی ڈالر ویکن ہوتا ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹس میں, تب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسری کرنسیز یا گولڈ اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے ہٹ. رائٹ. کیونکہ جب بھی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو ایک طرح سے آپ کی ویلیو آف یور انویسٹمنٹ گوز ڈاؤن. رائٹ. بٹ ایز سون ایز دا ڈالر اسٹارٹس اپریشیٹنگ اگین تو وہ سارا پیسہ گھوم کے واپس سب پیسہ نکل کے واپس ڈالر ایسٹس میں چلا جائے گا. رائٹ. اینڈ ایون ود ان دا اسٹاک مارکیٹ آئی واز لوکنگ ایٹ, اگر میں پرٹیکولرلی ٹیک سیکٹر کی بات کروں تو ٹیسلا, ایلان مسک بیکیم دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. تو میں دیکھ رہا تھا بڑے مزے کے لوگوں نے شیئر کیا ہوا تھا کہ فار اٹس 1450 times now the stock is 1450 times what their average earning for a stock is. Price earnings کا جو ریشو ہے. Yes. And it makes absolutely no sense. Like you're not making any money from the stock price that it is in right now. And that's just not happening just with Tesla, but that's happening across the board. کہ وہ لوگوں نے پیسہ لگانا ہے اور وہ اسٹاک مارکیٹ میں کہہ رہے ہیں کہ یار وہی جو .com ببل تھا, you're seeing a repeat of that. Anything that with the .com was being invested in because it's going to make money. And right now it's a similar work. Anything that has AI in it or self-driving or something of that sort, تو وہ اس وقت جو ہے نا بہت appreciate کرے. Do you think that's going to correct itself as well in the future? So firstly, I mean, he's a pioneer, right? So 100%, no doubt he has added value to whatever industry جس کے اندر بھی وہ enter کر رہا ہے, right? So whether it is cars, whether it is rockets, whether it is transportation, whether it is power. So it is, I completely understand why the market is going crazy over him and why they are
willing to take a risk on that guy because he is really groundbreaking technology लेके आ रहा है वो, and इसकी implications are going to be very significant even in the years ahead. Right. But on the stock prices themselves, आप ये देखें ना कि alternatives क्या हैं. So आप as a investor, आपके पास आपकी जेब में पैसे पड़े हैं, आपको पता है वो आपकी जेब में रहेंगे तो आप खर्च कर देंगे, राइट? सो यू डोंट वांट कि वो खाम खाई आपकी जेब में पड़े. यू नीड टू पुट दैट मनी समवेयर. बैंक्स आर गिविंग यू जीरो. Right. Housing market is declining, crashing. Right. Where do you put that money? So, anything with the potential for growth in the future, right? Exactly. So आप जाते हैं towards उन asset classes में जहाँ पे आपको या तो थोड़ी सी भी growth नज़र आती है या आपको लगता है कि ये लिक्विड है. सो ये नहीं है कि जब आप पैसे निकालने जाएंगे तो वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपको. सो आप लिक्विड एसेट्स की तरफ जाते हैं एंड आप उन एसेट्स पे जाते हैं जिन पे आपको लगता है कि कुछ रिटर्न आपको मिलेगा. सो अनफॉर्चुनेटली एट दिस टाइम ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत कम एसेट क्लासेस हैं जो कि ये आपको इस किस्म की रिटर्न्स दे रही हैं. गोल्ड बीइंग वन. But again, that's a very volatile commodity. Prices fluctuate significantly. And the other is stocks and Bitcoin, right? So Bitcoin भी एक बहुत ही marginal, एक बहुत ही niche market है जिसमें हर कोई नहीं जाएगा. So आपके पास जो बच जाती है option वो stocks ही हैं. And that's why we are seeing कि ये valuations जो कि they look crazy. And अगर आप historical trends देखेंगे तो आप कहेंगे कौन पागल इन्वेस्ट करेगा. बट अनफॉर्चुनेटली अल्टरनेटिव्स क्या हैं आपके पास. दैट इज द रीजन व्हाई वी सी दिस. राइट. एंड उसमें अगर प्राइसेस अप एंड डाउन होंगी तो वो इंटायरली डिपेंडेंट होंगी कि ओवरऑल लार्जर इकोनॉमी किस तरह से नाउ इज वर्किंग. एंड करेक्ट. सो जहाँ पे भी वैल्यू नजर आएगी इन्वेस्टर्स को, दे विल switch go rushing towards that side. Makes sense. Okay, I'll bring the conversation now back towards Pakistan, and it's almost 50 minutes as well, so we're gonna end this soon enough. But मैं थोड़ा सा फ्यूचर समझना चाहता हूँ अब कि ठीक है, हमने ये समझ आ गया कि आज प्रेजेंट के अंदर क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है. मैं आई एम अ 30-year-old guy. Inshallah, I'll have a kid coming. कहीं से भी नहीं है. Thank you. I'll take that as a compliment. But with a kid coming soon, inshallah, I'm now seriously considering कि should I be staying in Pakistan? Is there a future? Is there growth? क्या आने वाले दिनों में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं कि चलो मैं पाकिस्तान में रहूँ भी तो क्या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मैं अपनी एफर्ट डाल सकता हूँ, जहाँ पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाल सकता हूँ. Do we see growth? So overall probably इस context के साथ सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा होगा कि for a 30-year-old or for a 20-year-old kid in Pakistan, उसको क्या देखना चाहिए, किस तरफ देखना चाहिए, पाकिस्तान में क्या होने वाला है अगले 10 सालों में. सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे इस किस्म के सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं एंड करने भी चाहिए आपको. यू शुड बी माइंडफुल के आपका फ्यूचर है कहाँ पे. सो आई कैन टेल यू कि जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मेरी बातचीत होती है लंदन में, घर में बंद हैं, एक इतना आपके स्टूडियो के बराबर की अपार्टमेंट है, दे पेइंग क्रेजी रेंट्स फॉर दोज एंड ना निकल सकते हैं, ना कोई आ सकता है उनसे मिलने, फंसे हुए हैं. एंड देव बीन लाइक दिस फॉर द लास्ट 6 months. और आगे भी लग रहा है कि शायद बहुत डिफरेंस नहीं आएगा. सो ये हालात हैं. एंड मेरी बहन से न्यूयॉर्क में होती हैं, उनका भी यही हाल है. वो भी द होल फैमिली इज़ लॉक्ड इन. पिछले 6 से 7 महीने ना किसी से मिल सक रहे हैं, ना कहीं जा सक रहे हैं. एंड दे स्टक इन देयर लिटिल हाउसेस एंड दे आर एक तरह से आपकी जो इंटरेक्शन है विद योर कम्युनिटी, योर सोसाइटी इज़ गॉन. सो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है करंटली, जो कि फॉर्चुनेटली टच वर्ड हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि यहाँ पे हालात बहुत बेहतर हैं, राइट. सो एक तो हमने कोविड की फर्स्ट वेव को भी सक्सेसफुली मैनेज किया है एंड लग ये रहा है कि सेकेंड वेव को भी शायद हम कंट्रोल करने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं. Right. So that's, and hopefully with like vaccination coming in, hopefully inshallah वो भी हम दरमियान में. And with the vaccines coming in, that's positive. तो अब the question is कि आप जैसे माशाल्लाह intelligent young people
what is it that you guys should be doing? So a lot of جو and میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں جو مسٹیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو ریپلیکیٹ جو ان سے اولڈر جنریشن نے کیا, وچ از کہ look for a job in a corporate sector, like something that pays really well, کسی بینک کے اندر یا کسی ملٹی نیشنل کے اندر, اینڈ اس سے کم وہ نہیں دے ناٹ کمفرٹیبل اس سے کم کوئی بھی چیز لینے کے لیے. سو ایک تو یہ تھاٹ پروسیس آئی تھنک چینج کرنا ہے, بیکاز گوئنگ فارورڈ جابس گلوبلی ناٹ جسٹ پاکستان میں آر گوئنگ ٹو بی لمیٹیڈ. بہت سی جابس جو آج کرنٹلی ان پلیس ہیں دے ول ناٹ ایگزسٹ ان 5 years ٹائم, رائٹ. سو تھنکنگ کہ آپ ایک کریئر پاتھ لیں گے جو آپ کی ایلڈرز لے چکے ہیں, probably is not the right strategy, right? So یہ ایج ہے entrepreneurs کی, right? So smart people who are able to use technology to reach out to a bigger audience or a bigger market, and they're able to add some value, right? So کوئی ایسی service یا کوئی ایسی goods جو کہ are different from what others are producing, اس کی ویلیو ہے گوئنگ فارورڈ. اینڈ وی سی کہ بہت سے ینگ اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں اینڈ دیو ڈن فینومینلی ویل. لائک انہوں نے ایک مارکیٹ پر, جس کا کریم کی ایگزامپل ہے, واز اے پاکستانی ہو اسٹارٹڈ دیٹ آئیڈیا, ہی ڈڈ دیٹ ان دا مڈل ایسٹ, دین ہی ایکسپینڈیڈ آؤٹ سائڈ. بٹ کیا ہے, اٹس اے ویری سمپل آئیڈیا کہ جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن نیڈز ہیں اس کو پورا کیا جائے, رائٹ. کریم ڈزنٹ اون ون کار بٹ دے کنٹرول دا مارکیٹ, رائٹ. اینڈ میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا کل ہی کہ ون آف دیز جو وینچر کیپٹلسٹ فرمز ہیں انہوں نے پاکستان کا ایئر 2019-20 فسکل ایئر کا بتایا ہوا تھا کہ $27 million کووڈ کے ٹائم پہ پاکستان میں اسٹارٹ اس میں انویسٹ ہوا ہے. تو انویسٹر کا بھی کانفیڈنس ہے کہ کلیئرلی دس مارکیٹ از گڈ انف اینڈ کہ یہ ریٹرنس دے گی ان دا فیوچر. سو دیٹ بیسیکلی مینس کہ anyone who has the opportunity or even does not have the opportunity, has the idea, can create that opportunity. That's right. Jo ke I feel like is going to get the attention of the investor as well as the public, right? Absolutely. اب important ہے کہ building blocks create کیے جائیں جہاں پہ اس قسم کے اسمارٹ آئیڈیاز جن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی ملے, ان کو ریگولیٹری سپورٹ بھی ملے, and if they require investments, they're able to raise that money. So وہ building blocks بنانے کی ضرورت ہے جو کہ currently شاید in place نہیں ہیں یا بہت limited ہیں, right. So hopefully there will be a lot more focus in جس طرح یہ راست کی آئی ہے application. This is based on the needs جو کہ ہم سن رہے تھے. بہت سے lot of young entrepreneurs were raising کہ جی یہ ایک بہت بڑا کاسٹ ہے ان کے لیے کہ not having a payment gateway, اس سے ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ جاتی ہے, ان کو کیش فلو کے پرابلمز ہو جاتے ہیں, right. تو اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. بٹ وی نیڈ مور پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنل انویسٹرز. سو یہ جو بڑے بینکس ہیں, یہ جو ہمارے کارپوریٹ جائنٹس ہیں, اسپیشلی لائک دا لیکسنز گروپ یا حبیب گروپ, ان لوگوں کو جو ہے دے نیڈ ٹو اسٹیپ ان اینڈ پرووائڈ اے پلیٹ فارم کہ اف somebody has a good idea, they're able to get advice from the industry experts, they're able to get financial support and set up their shop over here. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اس پہ فوکس کیا جائے, رائٹ. اینڈ ڈو یو تھنک کہ we're looking at a good time. چلیں یہ تو ہو گیا کہ کیا کیا کرنا چاہیے ہے, بٹ جو ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کا, تو میں پرابلی سمپل پوچھوں گا. ہوپ فل 3 ہو سکتے ہیں, یا تو ہوپ فل ہو سکتے ہیں, یا میں ہو سکتے ہیں, یا ہوپ لیس ہو سکتے ہیں. تو where do you stand for the next decade? دیکھیں وی آر مچ بیٹر ٹوڈے دین وی ور فیو ایئرس بیک, رائٹ. اینڈ اسی طرح اسی پیس پہ جب چیزیں ہوں گی تو آٹومیٹکلی ہم بہتری کی طرف ہی جا سکتے ہیں, رائٹ. آئی مین وی آر اسٹارٹنگ فرام زیرو, رائٹ. آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, ایگریکلچر کو دیکھیں, 10 سال سے ڈکلائن آ رہا ہے ہماری کراپ آؤٹ پٹ میں, ہماری پروڈکٹیوٹی میں کے اندر.
آپ مینوفیکچرنگ اٹھا کے دیکھیں, سملر یو سینگ کہ دیر از اے ڈکلائن, وی آر انیبل کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں تو کمپیٹ چھوڑیں, ہم ڈومیسٹک مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سک رہے ہیں ہمارے لوکل پروڈیوسرز. سو بہت سی ایریاز ہیں جہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. وی آر پرابلی ورکنگ ان دیٹ ڈائریکشن. بہت پہلے چیزیں ہو جانی چاہیے تھیں, بٹ بلڈنگ بلاکس ایٹ لیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلیس ہوتے جا رہے ہیں, ان پلیس آ رہے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم بیفور ایک لفٹ آف ہم دیکھیں کہ ہم بھی 8-10% کے اوپر ہماری اکانومی گرو کر رہی ہو, بٹ ڈائریکشنلی تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں. زبردست. تھینک یو سو مچ, دس واز ایکسٹریملی انسائٹفل. میں نے تو پرسنلی بہت زیادہ سیکھا. آئی ہوپ کہ آڈینس کو بھی وہ تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں جو کہ انفارچونیٹلی جنرلی ہمیں پاکستان میں نہیں ملتے ہیں. بٹ یا تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان. تھینک یو. اینڈ فار آل آف یو گائز, اگر آپ کو اس میں مزید کوئی سوالات ہوں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا, سو دیٹ وی کین ہیو مے بی انادر سیکشن وتھ سائم اور سم ون ایلس, کہ اکانومی کے بارے میں آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں, فیوچر کے بارے میں آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ آڈیو پلیٹ فارم سے سن رہے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے, آپ کو آنے والی ایپیسوڈس کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملے گی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو لائک کا بٹن دبائیں گے, انگیجمنٹ بڑھے گی, اینڈ اٹ کین ریچ آؤٹ ٹو مور پیپل. اف یو لائک دا ٹاپک اینڈ یو تھنک یور فرینڈز وڈ بی انٹرسٹڈ, ڈو سینڈ دیم دی ایپیسوڈ ایز ویل. مائی نیم از سید مزمل حسن زیدی. یو آر واچنگ تھاٹ بیہائنڈ تھنگس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اینڈ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ون.